علی امین گنڈاپور گرفتار ہوئے، نہ حراست میں لیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی گرفتاری کی تردید کر دی۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ فائرنگ کی خبریں بے بنیاد اور گمراہ کن ہیں۔ عمر ایوب اور بیرسٹر سیف نے وزیر اعلیٰ کو تحویل میں لینے کا دعویٰ کیا تھا۔ دعویٰ بولنے کے اوپر تو مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اس ساری سچویشن کے ذمہ دار سی ایم کے پی کے ہیں۔ آنسو گیس تو وہ مسلسل پولیس والوں پہ چلا رہے تھے۔ اب یہ ہم چیک کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اتنی آنسو گیس کیسے آئی اور کیسے استعمال کر رہے تھے، لیکن انہوں نے پولیس کے اوپر فائر بھی کیا۔ ہمارا تقریباً وہاں پہ 80 سے 85 کے قریب پولیس والے ہیں جو زخمی ہیں، جن کو ہم یا فوری طبی امداد دے رہے ہیں یا ان کو ہاسپٹل موو کر رہے ہیں۔ کل رات جو ہمارے کلیشز ہوتے رہے ہیں اس میں 41 افغان نیشنلز ہیں جو پکڑے گئے ہیں کہ کسی صورت ایس سی او کانفرنس کو سبوٹاج نہیں کرنے دیں گے ہم۔ علی امین نے ساری لائنز کراس کر لی، سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر ان کے عزائم کچھ اور ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی بد امنی کے ذمہ دار ہیں، قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے واضح کر دیا، بولے دھاوا بولنے والے سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، ایس سی او اجلاس سبوتاج نہیں کرنے دیں گے۔ قافلے سے پولیس پر فائرنگ اور شیلنگ سے 85 اہلکار زخمی ہوئے۔ احتجاج میں سے 120 افغان شہری پکڑے گئے۔ اپنا احتجاج ہے تو افغان شہری کہاں سے آ رہے ہیں؟ دھاوا بولنا ریاست کے خلاف بغاوت ہے۔ پی ٹی آئی ایک اور 9 مئی برپا کرنے جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی لاشیں لے کر جانا چاہتی ہے، ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف پھٹ پڑے۔ عطا تارڑ بولے، کسی کو ریڈ زون کے قریب بھی نہیں آنے دیں گے۔ اسلام آباد میں احتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا حکم، احتجاج کے لیے مناسب جگہ مختص کرنے کی ہدایت۔ ایس سی او سمٹ کے دوران وفاقی دارالحکومت میں احتجاج اور لاک ڈاؤن کی صورتحال پیدا نہ ہو، امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی انتہائی سخت، پاک فوج کی مزید نفری تعینات۔ ریڈ زون اور شاہراہ سری نگر سمیت مختلف علاقوں میں گشت۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت اختیارات بھی مل گئے۔ شر پسندوں سے آئینی ہاتھوں سے نمٹنے کی ہدایت۔ مظاہرین پر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے استعمال کی اجازت۔ فوج ایس سی او سمٹ کے دوران 17 اکتوبر تک تعینات رہے گی۔ پنجاب نے بھی امن و امان کے لیے فوج طلب کر لی، مکمل اختیارات بھی دے دیے۔ فوجی اہلکار شرپسند افراد کو گرفتار کر سکیں گے۔ مظاہرین کے خلاف لاٹھی چارج اور آنسو گیس شیلنگ کی اجازت ہوگی۔ دہشت گردی کے مقدمات قائم کیے جائیں گے۔ لاہور میں پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال بری طرح ناکام۔ پی ٹی آئی قیادت کارکنوں کو سڑکوں پر نہ نکال سکی، پارٹی رہنما روپوش ہو گئے۔ جی پی او چوک پر پولیس اور وکلاء میں جھڑپیں۔ پولیس نے پی ٹی آئی کے حمایتی 6 وکلاء کو گرفتار کر لیا۔ سلمان اکرم راجہ جی پی او چوک سے گاڑی میں نکل گئے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر گرفتار۔ سرتاج گل، مسرت چیمہ سمیت 8 خواتین زیر حراست۔ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں، دہشت گرد ہے۔ یہ ہر بار اپنے ملک پر ہی حملہ آور ہوتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کڑی تنقید، کہتی ہیں تحریک انتشار کا مقصد ملک میں آگ لگانا ہے، یہ کسی رعایت یا نرمی کے مستحق نہیں۔ ان کے لشکر میں تربیت یافتہ دہشت گرد شامل ہیں، ریاست کو ان کے ساتھ دہشت گردوں والا سلوک کرنا چاہیے۔ علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ اسلام آباد کی عدالت کا غیر قانونی اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس میں حکم۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ متعدد مرتبہ طلبی کے باوجود علی امین پیش نہیں ہوئے، آئندہ سماعت پر گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ آپ کا اس وقت جو حشر ہے اور آپ جو اس وقت پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہو، میں کہہ رہا ہوں یہ ٹارگٹ پاکستان کو کیا جا رہا ہے، یہ کسی حکومت کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا، کسی ادارے کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا، اور اس میں قانون کو جس طرح ہاتھ میں لے کر قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اگر کسی صوبے کا چیف منسٹر جتھے لے کر، ہتھیار لے کر، سوشل میڈیا میں ساری تصویریں چل رہی ہیں جو ہاتھ میں ان کے ہتھیار لے کر گھوم رہے ہیں یہ لوگ، اور پولیس پہ اٹیک کر رہے ہیں،
ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ مسلح ہو کر وفاق پر حملہ کر رہا ہے. ان کا مقصد ملک کو للکارنا ہے. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس. بولے ایک شخص پاکستان کی ترقی اور سلامتی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. احتجاج کے لیے سرکاری وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں. لیفٹیننٹ کرنل علی شوکت سمیت 6 جوان دھرتی پر قربان. شمالی وزیرستان میں شہید جوانوں کی نماز جنازہ پشاور گیریزن میں ادا کی گئی. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے جسد خاکی کو کاندھا دیا. شہداء کے جسد خاکی آبائی علاقوں کو روانہ کر دیے گئے. تدفین فوجی اعزاز کے ساتھ ہوگی. سوات میں امن دشمنوں کے خلاف کارروائی. 2 خارجی ہلاک. ISPR کے مطابق آپریشن 4 اور 5 اکتوبر کی درمیانی شب کیا گیا. 1 خارجی زخمی حالت میں گرفتار. ہلاک دہشت گردوں میں رنگ لیڈر عطا اللہ عرف مہران شامل. حزب اللہ رہنما ہاشم صفی الدین کی شہادت کی اطلاعات. بیروت کے جنوب میں اسرائیلی فوج کی شدید بمباری. اسرائیلی حملوں سے 2200 لبنانی جاں بحق ہو چکے. 2 لاکھ سے زیادہ لبنانی شہری بے گھر ہو گئے. اسرائیل ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کرے. ڈونلڈ ٹرمپ کا انتخابی ریلی سے خطاب میں مشورہ. کہا ایرانی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانا چاہیے. جو بائیڈن کا حملے کی حمایت نہ کرنا غلط ہے. سب سے بڑا خطرہ ایرانی ایٹمی ہتھیار ہے. امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملے کا طریقہ طے نہیں کیا. اسرائیل سوچ رہا ہے کہ کیسے جواب دیا جائے. ہم ہوتے تو تیل تنصیبات پر حملہ نہ کرتے. استاد کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن. تعلیم اور اخلاقی تربیت میں اساتذہ کا اہم کردار. استاد خود تو بادشاہ نہیں ہوتا لیکن دوسروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے. ورلڈ ٹیچرز ڈے پر استاد کی عظمت کو سلام پیش کرنے کے لیے تقریبات اور سیمینارز کا انعقاد کیا گیا. لاہور میں اسموگ کے خطرات بڑھ گئے. ضلعی انتظامیہ نے کمر کس لی. محکمہ موسمیات کے ساتھ مل کر مصنوعی بارش کروانے کا فیصلہ. بادلوں کی مناسبت سے مصنوعی بارش کی جائے گی. سیسنا طیارے سے بادلوں کو ٹریگر کیا جائے گا. گاڑیوں کی فٹنس کا معائنہ کرنے سے ہی اسموگ کے خطرات کو کم کیا جا سکے گا. امریکہ کی 6 ریاستوں میں سیلاب کی تباہ کاریاں. مختلف حادثات میں 223 افراد ہلاک. 300 لاپتہ ہو گئے. سب سے زیادہ تباہی ریاست شمالی کیرولینا میں ہوئی. متاثرہ ریاستوں میں لوگ صاف پانی سمیت بنیادی اشیاء سے محروم. کراچی میں نیشنل جمناسٹک وومن چیمپئن شپ کا آغاز ہو گیا. 4 صوبوں کی ٹیمیں شریک. ایونٹ کا اہتمام سندھ اولمپک ایسوسی ایشن نے کیا. وولٹ اینڈ فلور ایکسرسائز کے مقابلے ہوں گے.